اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، جب میں آپ سے یہاں مخاطب ہوں اس وقت پاکستان کی عوام کو دو بڑے دکھ عنایت کر دیے گئے ہیں، بلکہ کہا جائے کہ تین بڑے دکھ عنایت کر دیے گئے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج حکومت پاکستان کی جانب سے دو ایسی چیزیں سامنے لائی گئیں جس کے بعد عوام نے مزید سروں پر ہاتھ رکھنے میں اہمیت جانی ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد مہنگائی کی ایک نئی لہر پاکستان کا رخ کر لے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3.5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، اور نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا گیا بلکہ بجلی کی قیمتوں میں بھی فی یونٹ 2.5 روپے اضافے کی منظوری پورے پاکستان میں دے دی گئی ہے۔ اور بعض حلقوں کے اندر واضح طور پر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی خریدنے اور مہنگی بجلی استعمال کرنے کے فوائد کے اوپر باقاعدہ کچھ خاص قسم کی قوم جو پاکستان میں آج کل پائی جا رہی ہے ان کی جانب سے اب اپنا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے فوائد اب بیان کیے جائیں گے کہ کیا فائدے ہیں کہ اگر پیٹرول 100 سے کم نہیں بلکہ 100 سے زیادہ میں خریدا جائے، اور اب اس کے فوائد بتائے جائیں گے کہ بجلی اگر کم ہوگی تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بجلی زیادہ پیسوں میں استعمال کی جائے گی تو وہ بجلی الگ ہی ہوگی، چاہے گھروں میں آئے یا نہ آئے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ تیسری بات، پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کہ کبھی کسی ملک نے آپ کا جہاز ضبط کر لیا ہو، اور جتنے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ جہاز ضبط کرنے پر تنقید کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ یہ ویژن ہے، اس ویژن کے پیچھے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اور اس ویژن پر تنقید کرنے کا حق شاید کسی کو نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ جہاز کو ضبط کر لیا گیا۔ اگر آپ ترکی کے ڈرامے اٹھا کر دیکھیں گے تو خان صاحب کا یہی ویژن ہے، ترکی کے کسی ڈرامے کے اندر جہاز کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ویژن لے کر آئے ہیں۔ خدا را پاکستان کو سلطنت رہنے دیجئے، پاکستان کو ملک رہنے دیجئے، پاکستان کو ارطغرل غازی کا سیٹ نہ بنائیے۔ یہ عوام اب گھوڑوں پر سفر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ گھوڑا بھی گھاس کھاتا ہے، یہاں عوام کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور جو صورتحال آگے دکھ رہی ہے اس میں پوزیٹیوٹی کی کوئی امید نہیں ہے۔ 149 وزراء صرف اس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں کہ جناب والا پہلے والے چور تھے، اس سے پہلے والے ڈاکو تھے، 70 سال کا گند ہے، 2.5 سال میں صاف نہیں کر سکتے۔ تو جناب والا 70 سال کی جو پوزیٹیوٹی تھی اس کو اٹھا کے جو آپ نے 2.5 سال میں ملیا میٹ کر دیا، کیا وہ ممکن تھا؟ مطلب صحیح کرنا بہت مشکل ہے لیکن خراب کر دینا اتنا آسان ہے پاکستان کے اندر، اور پھر اس خرابی کا پرچار کرنا، سبحان اللہ۔ آج میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ایک موصوف ہیں، اور موصوف اس وقت جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں، اور نہ صرف اس وقت بلکہ ہر دور میں وفاقی وزیر رہے ہیں، اور آج انہی وفاقی وزیر کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ نون لیگ کے دور حکومت کی تمام غلطیوں کا خمیازہ 2025 تک عوام بھگتیں گے۔ جناب والا، پچھلے 5 سالہ دور اقتدار میں جب نون لیگ براجمان تھی تب آپ وفاقی وزیر تھے۔ وہ 2 رکھی گمچہ تو آپ نے تب پہنا ہے جب آپ نے خان صاحب کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کرنے کا اعلان کیا۔ تو خدا را پہلے خود گرفتاری دے دیجئے کہ جناب والا میں اس خرابی میں باقاعدہ طور پر حصے دار رہا ہوں، پہلے میرا احتساب کر لو، اور اس کے بعد میں یہ بیان ببانگ دہل دوں گا کہ جناب والا 2025 تک جو صورتحال ہے وہ صرف نون لیگ کے دور حکومت کا خمیازہ ہے جو کہ عوام نے بھگتنا ہے۔ نیا پاکستان ہے، مان لیا جی، نیا پاکستان ہے، تاریخ کی وہ چیزیں اس نئے پاکستان میں ہو رہی ہیں جو آج تک ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھی ہوں گی، تو ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ ہم اس بدنصیب معاشرے کا شکار ہو چکے ہیں جہاں پر کما کما کر ٹیکسز دے کر
کمر ٹوٹ جاتی ہے عوام کی، لیکن اگر ایک ادارہ کسی دوسرے ملک میں بھنڈ مار کر آ جائے تو اس کو 4.5 ارب روپے کا جو جرمانہ بھرا جاتا ہے وہ بھی عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے، ملکی خزانے سے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے نیا پاکستان۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ راؤ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ راؤ عمران سلیمان صاحب، اب میں اس کو کیا سمجھوں سر کہ یا تو ملک میں واقعی تبدیلی ہے، یا پھر آپ اور میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، نہ آپ کی قسمت اچھی ہے نہ میری اچھی ہے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، قسمت کی بات کی آپ نے جی، تو قسمت تو اس قوم کی اسی دن پھوٹ گئی تھی جب خان صاحب ہم پر مسلط کیے گئے تھے۔ صحیح۔ 22 سال تک خان صاحب نے جو جدوجہد کی تھی اس میں بھی ان گناہگاروں میں شامل ہوں کہ اس تبدیلی کے لیے میں نے بھی اپنا 1 عدد ووٹ دے دیا تھا۔ غالباً آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے تو ووٹ نہیں دیا تھا، جی، مگر خمیازہ آپ کو ہماری وجہ سے ضرور بھگتنا پڑے گا۔ صحیح۔ اب جو جہاز کی بات کی آپ نے، یہ خبر میں بھی پڑھ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک اس وقت گروی رکھ دیا گیا ہے، پورا ملک ہی ہائی جیک ہے۔ ہم اس وقت جس پوزیشن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک عام آدمی ہی جان سکتا ہے۔ یہ وزیر جس کا آپ نے ذکر کیا غالباً عمر ایوب صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی میری طرح کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اس وقت اگر کوئی جماعت بنا لے اور مقبولیت کے اس دوراہے پر آ جائیں کہ اگلی حکومت آپ کی ہو تو یقیناً یہ آپ کے ہاتھ پہ بھی اسی طریقے سے بیعت کر لیں گے۔ جی، وزیر اعظم صاحب اس وقت یہ خود بھی نہیں جانتے کہ آج ان کی آخری رات ہے، کل ہے، پرسوں بیچارے ایک کٹ پتلی وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کا جو دھچکا جو ابھی سہنا پڑا ہے یہ اس مہینے میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسود عمر کے ساتھ انہوں نے جب 62 روپے لیٹر تیل تھا، جی جی، یہ کہا تھا وزیر اعظم صاحب کے کہ جو مہنگائی ہماری حکومت آئی تو ہم اس کو 40 روپے پر لے کر آ جائیں گے۔ اب اس وقت آج 109 روپے لیٹر ہے، اور آپ بجلی کی دیکھیں تو وہ بھی 2.5 روپے بجلی کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں آج جو سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ ہے، جی جی، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ 70% جو دن کا جو حصہ ہے وہ اس بات میں گزار دیتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کیسے کیا جائے۔ غالباً وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ 70% حصہ وہ اس بات میں گزار دیتے ہیں کہ مہنگائی کو کیسے بڑھایا جائے۔ کیا وہ اتنے کمزور وزیر اعظم ہیں کہ ان کے پاس ٹیم ٹھیک نہیں، یا پھر ان کی جو ہدایات ہیں ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب روز یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں مزید حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ ایک شوق ہوتا ہے کسی چیز کو پالنے کا، کسی چیز کو رکھنے کا۔ جب آپ کی یہ تمام خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں تو آپ نئے معاملات کی طرف جانا چاہیں گے، جیسے کہ جو بائیڈن صاحب کے عہدے پر خود جا کر بیٹھ جائیں۔ تو اب وہ پاکستان سے میرے خیال سے خود بھی گھبرا چکے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے جب تک کوئی متبادل مل نہیں جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ مسرت شاہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ عدی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ بتانا پسند کریں گی عدی، تبدیلی ہے، مہنگائی ہے، اور اس کے بعد نئے پاکستان کی ایک لمبی دہائی ہے جو عوام دے رہے ہیں۔ جناب والا بتانا پسند کریں گی، پہلے دور میں یہ کہا جاتا تھا پیٹرول مہنگا ہو، بجلی مہنگا ہو، ٹیکسز لگ جائیں یا کچھ اس طرح کے واقعات ہو جائے تو حکمران چور ہوتے ہیں۔ اب اگر اپوزیشن خان صاحب کو چور کہنا شروع کر دے تو آپ لوگ اپوزیشن کو کوئی جواب دے سکیں گے؟ اچھا، تھینک یو محمد علی جی، سب سے پہلے تو میں چور اور یہ باتیں تو بعد میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے ہم۔ پہلی بات یہ کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کو، جہاں تک مطلب کہ پیٹرولیم پرائسز کا تعلق ہے، تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ ہی پرائسز بہت زیادہ ریز ہو چکی ہیں۔ اوگرا نے جو سمری دی تھی پی ایم کو، وہ سمری میں تو 15 روپے تک مطلب کہ بڑھانا چاہیے تھا، مگر پھر بھی پی ایم صاحب کی یہ انسٹرکشنز تھی کہ زیادہ برڈن جو ہے نا عام عوام پہ نہیں ڈلنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں 3.5% بھی یہ بھی بہت زیادہ ایک برڈن ہے، اس سے میں ڈینائی نہیں کر رہی، نو ڈاؤٹ، مگر یہ حالات جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ ہی پیٹرولیم پرائسز ریز ہو چکی ہیں، اس کو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اس کے امپیکٹ جو ہے نا یہاں پہ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے۔ ان چیزوں کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟
نہیں میں بالکل اگنور نہیں کر رہا عدی، لیکن بات وہی ہے کہ اگر انٹرنیشنل پرائسز کی بھی بات کی جائے گی تو اب بھی کافی پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آ رہا ہے. اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو 60 یا 62 روپے لیٹر پاکستانیوں کو پیٹرول ملنا چاہیے، لیکن اس وقت 109 روپے مل رہا ہے. دوسری بات، آپ جو مثبت خبر بتا رہی ہیں یا مثبت پہلو اجاگر کر رہی ہیں کہ 15 کی سمری بھیجی گئی اور 3 روپے بڑھائے گئے، آپ کچھ بھی کر لیں، شفقت چیمہ صاحب کو آپ ہمایوں شہید کہہ لیں، میں نہیں مان سکتا اس چیز کو. نہیں ابھی آپ دیکھیں جی. یہ فیکٹس ہے، یہ میں جو فگر آپ کو بتا رہی ہوں یہ ٹروتھ ہے. دیکھیں باتیں کرنا بہت آسان ہے، چیزوں کو ہینڈل کرنا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. جب آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی سراؤنڈنگز میں ہزاروں ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے، تو وہ سم ٹائمز سچویشن کے ساتھ اس طرح آپ مطلب میچ نہیں کر رہی ہوتی، آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اصل میں حالات دیکھیں، حالات پہ امپیکٹ انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہوتا ہے، سراؤنڈنگز کا سوشل امپیکٹ بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کس نے کوئی آ کے بتائے کہ خان صاحب نے جو ہے نا کوئی کرپشن کی ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ کوئی اسٹیٹمنٹ آج تک کوئی بھی اپوزیشن لیڈرشپ یہ بات نہیں کرتی، وہ صرف یہ کہتی ہے کہ یو ٹرن لیا ہے. اگر یو ٹرن بھی کی بات کی جاتی ہے تو اس پہ بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں. لیکن عدی ذرا توقف کیجئے گا اور میری بات سنیے گا. آپ نے کہا کہ کوئی ثابت کر دے کہ خان صاحب پہ کرپشن نہیں ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی. میں خان صاحب کے بیانات سے ہی ثابت کر دیتا ہوں کہ انہوں نے چوری کی ہے. کون سی؟ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی بڑھ جائے، ٹیکسز بڑھ جائیں، پیٹرول بڑھ جائے، بجلی بڑھ جائے تو حکمران چور ہوتا ہے. سب چیز بڑھ گئی ہے، حکمران خان صاحب ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں ٹھیک ہے، وہ ایک اس ٹائم پہ شاید پرائم منسٹر کا یہ ایکسپیرینس نہیں تھا کہ چیزیں جو ہے نا جب پریکٹیکلی جب چیزیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹس میں جو ہے نا تضاد ہے، اس چیز سے ہم بھی ڈینائی نہیں کر رہے. تضاد ہے اسٹیٹمنٹس میں، بہت ساری اسٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو پیچھے جب آپ سیٹ پہ نہیں ہوتے تو اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہے، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. مگر دس از دا ٹروتھ کہ اگر بڑھائی گئی ہے تو پرائم منسٹر کی مرضی سے نہیں بڑھی، اداروں کی مرضی سے بڑھی ہے. دیکھیں ادارے کس کے ماتحت ہیں؟ ادارے کہاں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں؟ نہیں، ادارے ڈکٹیشن نہیں لے رہے. ادارے اپنی سچویشن ڈیفائن کرتے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے. انہوں نے اوکرا نے تو کہا تھا کہ 15 روپے بڑھنی چاہیے. پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتے عام عوام پہ، تو انہوں نے وہ نہیں بڑھنے دی. دیکھیں سبسڈی دی جا رہی ہے آج بھی پیٹرولیم پہ. ایک بار میں آپ نے 6 روپے بڑھنے نہیں دیا، آپ نے 2 بار میں 3 روپے بڑھا دیے. کوئی بات نہیں ہے، کان ایسے پکڑ لیں یا گھما کے پکڑ لیں. دیکھیں کا 7 ارب روپے میں آتا ہوں. یہ پاکستان کی گورنمنٹ یا پرائم منسٹر نہیں بڑھا رہے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹچ کریں نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس طرح بڑھ رہی ہے. آپ اسے کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اس کے امپیکٹ ہم پہ آ رہے ہیں. اس چیزوں کو کوئی بھی جو ہے نا اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ہم کریں، ہم پیٹرولیم کی چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ باہر سے آتی ہے نا، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے عدی، آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. نون لیگ کا موقف بھی اس میں شامل کیا جائے گا. اگر پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو میں ایک ہی بات واضح کہوں گا کہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی. ایک بریک کے بعد طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عبدالنبی بروہی صاحب بھی مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. عبدالنبی بروہی صاحب، سر مسائل کے خاتمے کے لیے آپ لوگ نکلے تھے، پھر وہ چیز چینج ہوئی، آپ لوگ حکومت کے خاتمے پر آ گئے اور اب بالکل ہی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. کیا وجہ ہے سر؟ اب لوگ تو پوچھ رہے ہیں اتنا سناٹا کس بات کا ہے؟ بھائی ہم ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں جی. آپ کے سامنے وزیر اعظم صاحب اپنے کابینہ کو تڑیاں دینا شروع کیا کہ سچ کا بات نہیں کہوں، جو بات ہم کہیں گے جی جی وہی بات پہ جو ہے نا، نہیں تو پھر استعفیٰ دے دو یا استعفیٰ لیں گے. اچھا. اب میرے خیال میں ایک استعفیٰ تو آ گیا جی. اور کچھ لوگوں کا یہ استعفیٰ منظور نہیں کر رہے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ سارا یہ کھل جائیں گے. اچھا. ابھی آپ جو ہے نا ہم نے جو کام کیا اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، اور یہ جو ہے نا اپنے وزن سے خود جو ہے نا گر جائے گا. ابھی تک اس نے پچھلے 6 مہینے سے یہ باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، اپنے وزن سے گر جائیں گے، اپنے وزن سے گر جائیں گے. وہ ڈائٹنگ کر کے وزن کم کر لیتے ہیں، کیا فرق شروع ہو گیا. جی. نوکریوں سے یہ لوگوں کو نکال رہے ہیں. 1 کروڑ نوکری کہاں گئے؟ مہنگائی جو ہے نا ان سے کم نہیں ہو رہے. جی. ابھی چینی جو ہے نا 10-15 روپے اس نے سستا کر کے اب پھر بڑھنا شروع ہو گیا. پیٹرول جو ہے نا 1 مہینے میں 2 دفعہ
तो ये जो है ना, इससे ज्यादा जो है ना इसको, और क्या ये खुद गिर रहे हैं, ये अपने किसी चीज पे कायम नहीं रहेंगे, ये किसी चीज पे कायम नहीं रहेंगे, खामखा आवाम के ऊपर जो है ना ये एक बोझ जो है ना बन के बैठे हुए हैं, इनसे कोई काम नहीं हो सकता है। अभी फवाद चौधरी का बारी आएगा, आस्ता आस्ता इनका सबका बारी आएगा। पहले आप सुन रहे थे वो जो है ना अल्लाह को जवाब देना है। अच्छा, नहीं आप कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सबका बारी आएगा, पर वो शख्स कब आएगा जो दवाई लेने लंदन गया था? वो नहीं आएगा ना? नहीं, वो भी आएगा। अच्छा, वो भी आएगा जी, हाँ वो भी आएगा। अच्छा, उसी का तो इनको डर है ना, उसने जो बात कहा वो सब साबित हो रहे। अच्छा, देखो मुल्क की वजीर आजम वो झूठ नहीं बोले, सच बोले। नवाज शरीफ ने जब इस मुल्क को एटमी 5 एटमी धमाका 6 एटम धमाका किया था जी जी, तो उस वक्त उसने कहा कि धमाका हमने किया, इंडिया को खामोश किया जी, लेकिन इसकी बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखा। अच्छा, तो इस शख्स को जो है ना, तो मियां साहब उस वक्त से मुफाहिमत की बादशाह थे? नहीं मुफाहिमत नहीं, अच्छा, हक सच की बात कहा। अच्छा, उसने कहा कि भुट्टो साहब ने जो बुनियाद रखा था जी जी, और वो धमाका हमने किया, इंडिया को जो है ना खामोश किया। अब ये कहे जी कि नवाज शरीफ की जो कारनामे हैं, जी जी, नवाज शरीफ के वो जो काम है जी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम सिलेक्टेड है जी जी, हमें जिन लोगों ने सिलेक्टेड करके ला, अभी तो ये खुद कह दिया कि हमें तजुर्बा नहीं था। मुकाबला नहीं कर सकते, लंदन फ्लैट्स का मुकाबला नहीं कर सकते, पैनामा का मुकाबला नहीं कर सकते, एवन फील्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। 12 करोड़ अवाम के साथ इसने जो है ना 22 करोड़ अवाम के साथ इसने जो वादे किए थे, अच्छा, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जी जी, नौकरियां जो है ना लोगों को निकाल रहे हैं। अच्छा, 10 लाख लोगों को तो इसने निकाल लिया है, बेरोजगार कर दिया है। ठीक है, इसने कहा था कि 50 लाख घरे बनाएंगे, घर क्या तो लोगों के घरों को मिसमार कर रहे हैं। अच्छा, महंगाई को जो है ना कम करेंगे, महंगाई ये खुद कह रहा था कि जब महंगाई बढ़ेगा तो मुल्क का वजीर आजम करप्ट होगा। ठीक है, करप्शन ऐसा समझो मुल्क में करप्शन हो रहा है। जी जी, तो ये सारा जो है ना, और झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलना शुरू किया, उसको झूठन का नाम दिया कि सियासत में झूठन जायज है, यानी अपना झूठ को झूठन उसने जो है ना कह दिया। फिर इसके बाद जो मैं कौन सा इसका आपको मिसाल देवे, चोर चीनी चोर इसके काबीना में है, उनको अभी तक इसने जहांगीर तरीन को जो है ना उनका टीवी में आ गया कि 12 एकड़ पे उसका महल बना हुआ है, जी जी, इसको जरूरत है तो उसको पकड़े ना जेल में डाल दे। मेरे भाई बातें करना आसान है, लेकिन जो अब नवाज शरीफ ने जो काम किया, जी जी, उसका तो इसने 1% काम ही नहीं किया है। अच्छा, नवाज शरीफ का मुकाबला ये कर ही नहीं सकता है। चले ठीक है, पूछ लेते हैं ना उनके रहनुमा से। मुसरत शाह साहिबा मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसके बाद मैं राव सुलेमान की तरफ आऊंगा। मुसरत शाह साहिबा, सही मानों में इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, कोई कमेंट करना पसंद करेंगे? आप मुकाबला नहीं कर सकती मियां साहब का? देखिए, मैं आप मुझे यकीन करें, मुझे खुद शर्मिंदगी होती है ये बात कहने में कि ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, पहले तो पीडीएम की जो तहरीक थी ये चली क्यों, और आखिर में ये कह रहे हैं कि खान साहब को जो है ना यहाँ से फारिग किया जाए। मुझे ऑनेस्टली शर्म आती है ये सोच के भी कि कौन कह रहे हैं, जो भगोड़े हैं, जो डाकू हैं, जो चोर हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा, कंगाल कर दिया, खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसकी कोई चीज नहीं छोड़ी, उसकी एजुकेशन को बर्बाद किया, हेल्थ सेक्टर को बर्बाद कर दिया, मतलब कोई एक ऐसी चीज, रोड, रास्ते, लाड़काना में जो पता नहीं कितने अरबों रुपए की जो इन्होंने करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग। 2.5 साल अभी आप लोग हो गए हुकूमत के अंदर ना, 2.5 साल में ये बातें मैं भी सुन चुका हूँ। करप्शन का कौन सा कोना? बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त मान लेते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक साबित ना हो जाए। अच्छा, कौन सा करप्शन का कोना छोड़ा अभी भाग के? नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान। मैं एक बात जानता हूँ ना, मैं एक सवाल आपसे बनता है ना, ये डिमांड कर रहे हैं कि
इमरान खान को जो है ना हुकूमत छोड़नी चाहिए। बाबा क्यों छोड़नी चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, खान साहब से जो मुतालबा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो रिफॉर्म्स की, एहतसाब की, कानून की गठरी वो अपने कंधे पे लेके घूमते थे जब वो अपोजिशन में थे, वो गठरी खोलने का वक्त आ गया है। वो कब खोली जाएगी? कौन सा ऐसा सही वक्त आएगा? कौन से ऐसे उलमा आपके साथ बैठे हुए जो हर इस्तिखारे में ना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? बताना पसंद करेंगी? चले अपोजिशन में तो बहुत बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप बैठी हुई है ना, वहां पे उस फ्लोर पे आके जो है ना पार्लियामेंट हाउस में आके सोल्यूशन दे। अगर अवाम के इतने ही खैर ख्वाह हैं, बिजनेस सेल्फ मेड हो जाए, छोटे छोटे से बिजनेस से जो है ना सब अपने घर को तो चला सकते, अपनी जिम्मेदारी तो उठा सकते। जहाँ पे जो लोग जो है ना होटलों पे जाके वक्त गुजार रहे हैं, बाहर फारिग बैठे हुए हैं, जिनको कुछ करने के लिए नहीं है, उनके लिए बेस्ट नहीं है, बनी गाला को नीलाम करो। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदीब मुशर्रफ शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थी। जी राव इमरान सुलेमान साहब जी जी अच्छा, और इनके पास ये खेमे रह गए हैं जी जिसमें ये लोगों को पनाह देते हैं। ठीक है, लोगों को वहां से मुसलमान घर करके बेघर करते और उसमें जाके कहते हैं आराम करे जाके आप। और अभी थोड़ी देर पहले जिन डाकू का जिक्र कर रहे थे, इनसे पूछे कि वजीर आजम साहब की तारीख में एक ही दफा डाकू मुंह से उनका निकला था और वो चौधरी परवेज लाई था। 1 घंटे पहले उन्होंने उनको फोन किया है डाकू साहब को। अच्छा, और ये पूछा कि सेनेट का इंतखाब में हमने मिलकर लड़ना है। अच्छा, वही डाकू जिसको तो ये पहले कहा पीडीएम पे नहीं उठेंगी उंगलियां, जी पेट फाड़ दूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, ये भी तो पीडीएम का ही बयानिया था ना। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग वालों को बोलते थे, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वालों को बोलते थे। फिर मैं ये समझता हूँ नए ना इनमें कोई फर्क है ना उनमें। फिर मैं ये समझता हूँ कि वजीर आजम और इन रवायती सियासतदानों में फर्क क्या है। जी, ये भी तो सीख गए ना। अब अच्छा, झूठ को जैसे यू टर्न का नाम दे दिया, सियासत ये सीख गए हैं। अच्छा, 2023 में आएंगे ना ये, तो मैं ये समझता हूँ कि जब ही आएंगे जब कोई मुतबादिल नहीं होगा, वरना ये बेस्ट है, अभी तक कायम है ये। अच्छा, वरना ये रहना तो नहीं चाहता। अच्छा, मैं आपको गारंटी से खान साहब इख्तिदार में रहना ही नहीं चाहते। अब ये सियासी शहीद बनने के चक्रों में है। मैं ये समझता हूं कि कोयटा का जो सानिया था, क्या वो 1 दिन में निपटाया नहीं जा सकता था? लेकिन उनको 10 दिन आवाम की तवज्जो बटाने के लिए आवाम को इस तरफ लगाया गया। अच्छा, अब ये ब्रॉडशीट वाला सिलसिला है। ये जो महंगाई का जिक्र करने का मुमकिन नहीं है कि ये 7 अरब रुपए जो उसको देने हैं, जी जी, क्या हमसे लेके दिए जाएंगे? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? 4.5 अरब सर वो नहीं देंगे तो जुर्माना बढ़ता जाएगा। वो उसको उनका जो कोर्ट से जो उन्होंने लिया हुआ तो जुर्माना तो सूद समेत हमें अदा करना पड़ता है ना। जी जी, ये सारी चीजें तो चल रही है ना, मैं नहीं समझता। और दूसरा आप इनका ये देखना, इनसे आप सवाल करें तो ये जो फॉरेन फंडिंग केस जो है, जी जी, ये किस लिए ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये हर साल जो है नया जो ऑर्डर डाल दिया जाता है, कभी इसके पीछे छुपते हैं, कभी इसको रोकने की बात करते हैं। इसको क्यों इल्तवा का शिकार इन्होंने मुसलसल रखा है? अच्छा, अब इन्होंने एक चीज और भी डाली हुई है, वो पढ़े आप, उसको पता चलेगा कि वजीर आजम जो है, जी जी, उसको इल्जाम नहीं दिया जा सकता। जो सेंटर में बंदा पैसे लाने वाला था, असल में वो जिम्मेदार है। क्या चोर है? क्यों नहीं पब्लिक करते इन चीजों को? ये मैं समझता हूँ कि कम ये लोग भी नहीं है, घसीटते थे, सारे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, जिस काबीना की बात करते हैं, अगर ये मामला खुलेगा तो जहां हमारे इदारे बदनाम होंगे, वजीर आजम साहब के पास वही लोग खड़े हुए जो इनके लोग टूट कर वहां गए थे। उनके अपने लोग कहां पर हैं? वो जो अपने लोग जिनके जिक्र करते थे, जिनके जरिए ये सेनेट और पार्लियामेंट में आना चाहते थे वो लोग तो बेचारे घर में बैठे हैं। अच्छा, उनके ऊपर तो जो जीत गए उन पर ब्यूरोक्रेसी लगा दी है। अच्छा, अपना काम करने वाला इनका कुछ भी नहीं है, बंदे के ऊपर बंदा लगा रखा है, ये इनका सिस्टम है। अच्छा, सब अच्छा की रिपोर्टें देने वाले मौजूद है। कोई अगर वजीर से आके पूछे, सरताज गुल से पूछे, वो मौसम अच्छा बता देती है। अच्छा, ठीक है जी। और कोई आए तो कहता सब अच्छा है, सब ठीक है। अब एक बंदा कुर्सी में बैठा हुआ, 70% हिस्सा जो इनके हवाले से कुछ बता देना सर, इस बात इनके हवाले से भी कुछ बता दें कि ये वाकई हुकूमत गिराने निकले या मफादात अजीज हैं? सर मैं बताता हूँ, जाती मफादात है। अच्छा, जाती मफादात का खेल चल रहा है। मरियम नवाज साहिबा जी बिल्कुल अनाड़ी सियासतदान है, कोई शक नहीं। बिलावल भी, अच्छा, ये दो सीनियर है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। अनाड़ी सियासतदान, एक बीमार है, एक लंदन में है। ये मुल्क में सियासत खेलना जानते हैं। अच्छा, ये नहीं आज अनाड़ी लोगों के पास सियासत है। फजलुर रहमान साहब बेचारे अकेले क्या कमान को लेकर देखिए, बात यह है, जब मैं वजीर आजम साहब के मुतालिक बात करूंगा तो खामोशी से सुनेंगे, जब इनकी बात आएगी तो ये बीच में उसी तरह रोड़े अटका रहे हैं। बिलावल को भी ट्रेंड करो ना। बिलावल और मरियम, अच्छा, इन्होंने अपनी पार्टियों को तबाह कर दिया है। अच्छा, और दोनों सियासतदान जो है, बड़े सियासतदान जो दवाई लेने गए हैं और जो हॉस्पिटल में है जी, वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके। चले ठीक है जी। अब्दुल नबी ब्रोई साहब, सर अनाड़ियों के पीछे खड़े हैं आप लोग।
ایسے ہی پوچھے شہباز شریف کا ساتھ ہے کہ مریم کے ساتھ، یہ ٹیم تو چلی رہی ہے یہ سر ابھی تک کھل کے کچھ سامنے نہیں آیا اس لیے میں سوال کر نہیں سکتا اس پہ. میرے بھائی کو کل ان کا جو ہے نا وفد آئے کہ ہمارا جو ہے نا اس کا حمایت کرو. ابھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کیونکہ اوپر لیول پہ ہمارا جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی ہم جو ہے نا اب ہر چیز چھپا رہے. ابھی ہمارا صرف جو حکومت میں ہے تحریک انصاف امن سے، ابھی یہ بھائی جو ہے نا ابھی ہمارا خام خواہ منہ کھولتا ہے ان کی کرپشن جو ہے نا صحافیوں کی، جی ہماری صحافیوں کی نہیں ہماری میں پی ٹی آئی سے نہیں ہوں، پی ٹی آئی سے مزرہ شاہ صاحب آپ نے میری گفتگو سنی جب میں خان صاحب کے متعلق بات کر رہا تھا. نہیں تو آپ جو ہے نا ہمارے اوپر تنقید کیا نا. اچھا میں تعریف کی کوئی جملہ ہوگا تو میں انشاءاللہ کروں گا. تو ہمارے اوپر تنقید کیا، جی ہمارے کارنامے آپ کو جو ہے نا نظر نہیں آئے. اگر آپ صحافی برادری سے ہے کارنامے سمجھ میں آئے بالکل. سر پیناما کے اوپر آپ کا وزیر اعظم نااہل ہو گیا، ماشاءاللہ کیا کارنامہ تھا. کھڑے ہو کے میں تالیاں نہیں بجا سکتا. پانامے کے اوپر ہوا، جی پانامے کے اوپر نہیں ہوا، سر جھوٹ اور منافقت پہ ہوا 62-63 پہ. پانامے کے اوپر ہوا تو سر پاناما کے اوپر جی آئی ٹی کس پہ بنی سر؟ نہیں کیا. جی آئی ٹی کس پہ بنی؟ میرا موبائل چھیننے پہ تو نہیں بنی. اپنے بیٹے سے تنخواہ لیا ہے، اچھا اپنے بیٹے سے پیسہ لیا ہے. اچھا یہ کوئی جو ہے نا یار دیکھو ابھی یہی تو گلا ہے نا. جی جب قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، جب قلم سچ نہیں لکھے گا تو پھر ہم کیا کہیں. اچھا نہیں قلم اگر سچ لکھنے پہ آ گیا سر تو کوئی کچھ لوگ تو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے. قلم لکھے نا. اچھا ہم تو اسی قلم سے جو ہے نا ہمیں گلا ہے. جی نواز شریف نے جو کام کیے، ابھی یہ کراچی کا میں مثال دے رہا ہوں. جی جی 80% یہ گرین بس کا جو ہے نا یہ بنایا ہے اس نے، جو ہے نا روٹ بنایا ہوا ہے، تقریباً مکمل ہے. سر آپ پی ایم ایل این سے ذرا بتا دیں یہ منصوبہ تھا کس کا؟ یہ کس نے منصوبہ لگانے کے لیے کہا تھا آپ کو گرین لائن کا؟ یہ عوام کے لیے لگایا. نہیں تجویز کس نے دی تھی؟ تجویز کس نے دی تھی؟ پی ایم ایل این سے دی تھی نا. نواز شریف کی خود یہ تجویز تھی جی کہ گرین بیلٹ کو تباہ کر دو. تباہ کرو گرین بس. گرین بیلٹ تباہ کر کے سر منصوبہ بنا دیا آپ نے. درخت لگانے کی جگہ نہیں بچی وہاں پہ. آپ کہہ رہے ہیں منصوبہ گرین بس کا میں کہہ رہا ہوں جو یہ آپ کو جو ہے نا آپ کے سامنے سے جو گزر رہا ہے. بالکل سر میرے چشمے کا نمبر بالکل صحیح ہے. یہ جانتے ہیں کہ منو بھائی پارک میں 16 ارب روپے کا جو اعلان کیا تھا وہ شاید خاقان عباسی نے جا کے 25 ارب روپے میں. اچھا جی سر وہ یہاں تک جانتے ہیں لیکن اس بات کو آگے نہیں جانتے. گرین بس والا جو نہیں تو یہ 80% مکمل کیا نا نواز شریف نے. 20% ابھی تک سندھ گورنمنٹ عمران خان صاحب اس کو جو ہے نا مکمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جو وزیر اعظم چلیں ٹھیک ہے. ارشد بخاری صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ارشد بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتانا پسند کریں گے سر ابھی راؤ عمران سلیمان صاحب کہہ رہے تھے کہ چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں، اناڑیوں کے ہاتھ میں پی ٹی ایم کی قیادت دے کر اور اس کے بعد پیچھے لنگڑے گھوڑے کھڑے کر دیے. کیا کہیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی بھائی آپ کا اور آپ کے ٹیم کا شکریہ جو آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا اور ہمیں مدعو کیا اور ہماری آواز عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی. اس کے بعد علی بھائی سب سے پہلے تو میں اپنی عوام کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 11 تاریخ سے پولیو کیمپین سٹارٹ ہے اور کل کے اور پرسوں کا 2 دن باقی ہیں. تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو پولیو ورکر آپ کے گھر پہ دروازے پہ آ رہی ہیں تو آپ ان سے تعاون کر کے پولیو وائرس کو پاکستان سے ختم کرنے میں ہماری مدد کریں. مہربانی. سر یہ مسرت شاہ صاحبہ جو ہیں رہنما تحریک انصاف، میں آپ کے پروگرام میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایسا کوئی ورکر ہمیں ملا نہیں جنہوں نے کرپشن کا نعرے کا جو بتنگڑا ہے یہ ختم نہ کیا ہو. بات یہ ہے کہ مسرت شاہ صاحبہ نے کہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے اور مہنگائی کم ہوگی مستقبل میں. یہ مستقبل کب ختم ہوگی؟ 2.5 سال ہو گئے حکومت وقت کو اور جن باتوں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو پورا نہیں ہو سکا. مزید عوام کو جو ہے مشکلات کے میں دھکیل کے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے عوام کے لیے اشیاء خوردنوش اور پیٹرول جیسی چیز کو مہنگا کر کے عوام کو مزید مشکلات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی آنکھیں اس وقت عوام کو چھوڑ کے پی ڈی ایم کی طرف ہیں.
ٹھیک ہے، تو خان صاحب کو چاہیے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے وعدے کیے، جو عوام سے انہوں نے وعدے کیے نوکری دلاؤں گا اور آپ کو آؤٹ کنٹری سے لا کے اپنے ملک میں برسر روزگار لگائیں گے ہم، وہ نعرے درے کے درے رہ گئے ہیں۔ الٹا جو ہے جو عوام پاکستان میں آئی تھی باہر سے اپنا روزگار چھوڑ کے اپنی نوکریاں اپنے ویزے ختم کر کے، وہ اس وقت ملک میں پریشانی کی حالت میں مبتلا ہیں۔ تو مسرت شاہ صاحبہ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے صفوں میں بھی کرپٹڈ لوگ موجود ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کا مطلب کیا ہے سر؟ آپ کے صفوں میں بھی مطلب آپ کے لوگ بھی ہیں نا کرپٹ؟ بالکل ہیں سر، یہ چینی کرپٹڈ چینی چور کون ہے؟ نہیں بھی کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ہیں اور آپ کے پاس بھی ہیں۔ علی بھائی دیکھیں، مسرت شاہ صاحبہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے یا نون کے بندوں کو کہا کہ چور ہے، کرپشن ہے، کرپٹ لوگ ہیں۔ تو سر آپ بولے نا آپ کی صفوں میں ہی ہیں، آپ نے کہا آپ کی صفوں میں بھی ہیں، فرق ہے سر۔ سنیں، ان کی صفوں میں مدینہ منورہ سے پیدل آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں سر۔ یہ آپ کو پتہ ہے اسی حکومت وقت میں جو لوگ اس وقت موجود ہیں اس وقت، وہ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں یا مسلم لیگ نون سے آئے ہیں، انہوں نے ینگ جنریشن کو نہیں لیا۔ جو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا نئے پاکستان کا، اس نئے پاکستان میں انہوں نے شیخ رشید جیسے بندے کو لیا ہے جن کو یہ کہتا تھا کہ میں اپنا چپڑاسی نہیں بناؤں گا، آج وہ اس ملک کا وزیر داخلہ لگا ہوا ہے۔ تو ان جیسے یوٹن والے لوگ ہمارے اس ملک کے لیے چپڑاسی بیٹھتا ہے، اور اللہ رحم کرے کہ مزید آگے ہمارے ملک پہ کیا ہونے والا ہے اور ہمارے عوام کے ساتھ کس طرح کے ظلم ہونے والے ہیں، اس چیز کو ہم آگے بھی ہماری آنکھیں ہیں کہ مزید آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور رہی بات یہ سر پی ٹی ایم بنا کے جو منجن آپ لوگ بیچ رہے تھے وہ اسٹال سمیٹ دیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی تو بتا دیں سر۔ وہ اسٹال بھی وہ اسٹال نہیں ہے، سنیں اس کا ابھی دیکھیں کوئی لاعمل طے ہو رہا ہے، مزید اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خان صاحب کی جو سوچ ہے یہ ان کی سوچ تک محدود ہے۔ انشاءاللہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، گراؤنڈ سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم عوامی لوگ ہیں۔ ہم بیڈ روم کی سیاست نہیں کرتے ہیں، ہم عوام کے بیچ میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں۔ ان کے وزراء، ان کے ایم این اے جو منتخب ہوئے ہیں وہ شرم کے مارے عوام کے بیچ میں نہیں آ پا رہے ہیں، انہوں نے 1 روپے کا کام نہیں کیا۔ نہیں تو آپ کراچی میں ان کے کیا ایم این اے ایم پی ایز نہیں منتخب ہوئے؟ کیا ان کے ایم این ایز کا بھی فنڈ ریلیز نہیں ہوئے؟ وہ فنڈز کہاں گئے؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں ان کے اپنے ہی ورکر ان کے خلاف بول رہے ہیں کہ وہ فنڈز کہاں گئے ایم این ایز کے۔ تو آپ خان صاحب سے ہماری جو مسرت شاہ صاحب آئے ان سے ہماری گزارش ہے کہ جو کراچی کے آپ کے ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں اور آپ جو وفاق میں ہمارے ایم این ایز کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں فنڈ کے حوالے سے، خصوصی جو آپ ان کو فنڈ ایشوز نہیں کر رہے ہیں، اس پہ آپ غور کریں اور اپنے ایم این ایز کا فنڈ کا پوچھیں کہ اپنا فنڈ کہاں پر خرچ کیا ہے۔ اچھا تو سر یہ بھی بتا دیجیے کہ پیپلز پارٹی والے ایم این ایس کو ہر بار فنڈ نہیں ملتا کیوں سر؟ اتنے نکمے ایم این ایس بٹھائے ہوئے آپ نے۔ آغا رفیع اللہ صاحب ایک دفعہ چیئرمین صاحب سے ملتے ہیں، 4 دن سے تصویریں چلا رہے ہیں میڈیا کے اوپر۔ سنیں نہیں، آپ کی بات ہمیں فنڈ اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ایم این ایز وہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ہمارے قادر بھائی کو فنڈ نہیں دیے کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنے والا آدمی کو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے سائڈ پہ لگایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی اسپیچز کی وجہ سے یہ ان کو جو ہے فنڈ ریلیز نہیں کرتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ راؤ عمران سلیمان صاحب، جناب والا صرف پی ٹی آئی والوں کو ہی فنڈ ریلیز ہوتے ہیں، باقی سچ بولنے والوں کو فنڈ ریلیز نہیں ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ فنڈ تو جو پی ٹی آئی کو ملے وہ بھی لگتے ہوئے کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اچھا ہمیں کچھ آسرا ملے، کچھ ٹوٹی ہوئی سڑکیں بنتی ہوئی نظر آئے ہمیں، تو 1100 ارب روپے کے اندر سے کچھ ہمیں بھی نظر آئے، کوئی پھول بوٹے لگ رہے ہیں، تو ہم مان لیں تو مظلوم تو میرے خیال سے پی ٹی آئی والے بھی اتنے مظلوم ہیں جتنے میرا بھائی بول رہا تھا۔ اچھا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم ہی لوگ وزیر بلدیات صاحب بھی مجبور ہیں کافی، جو سندھ میں اس وقت براجمان ہے۔ کون وزیر بلدیات صاحب؟ اپنا ناصر حسین شاہ صاحب۔ بالکل بالکل سر، ان سے بڑا مظلوم کون ہے؟ اچھا ان سے زیادہ کون مظلوم ہو سکتا ہے؟ ان کو آج آپ وزیر بلدیات کہہ رہے ہیں، کل وزیر اطلاعات ہو جائیں گے، اس سے دونوں ہی ہیں سر، وہ دونوں ہی ہیں، دونوں وزارتیں انہی کے پاس ہیں، دونوں ان کے پاس ہے، تو کوئی اور منسٹری آ جائے گی ان کے پاس، بدلتے رہتے ہیں سر۔ ان کی مظلومیت کیا؟ جب یہ سمیٹنے میں کچھ جمع کرنے میں یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتے، تو اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے کہ اسے یہاں سے وہاں سرکا دیتے ہیں۔ اچھا مطلب صحیح معنوں میں جو ہے وہ قلمدان چینج ہوں گے، بندہ چینج نہیں ہو سکتا، بندہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو بندہ کہاں سے؟ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب ان سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو چور ڈاکو بتا رہے تھے کہ وہ چور جو پچھلی حکومتوں کے تھے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تھے،
मतलब کہ یا یہ ہوں گے جی جی یا پھر یہ خود تھے. اچھا میں تو نہیں تھا ان کی جماعت میں کسی جماعت کے اندر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ مل کر چل رہے خرابیاں جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے, ان میں بھی ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو اگلی حکومت آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی تو کم از کم نہیں ہونی چاہیے. اچھا ان تینوں ہی جماعتوں میں سے جو بھی تیاریاں رات کے اندھیروں میں جو بھی تیاریاں کی جا رہی ہے جو ہو رہی ہیں ان میں ان لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے جو واقعی جو درد دل رکھتے ہیں. ہم تو ان میں سے کسی جماعت کی طرف نہیں ہے, بڑے ستائے ہوئے لوگ ہیں. جی جی میں عام آدمی ہوں, پبلک میں سے ہوں, اور جب ہم خریداری کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اگر درد دل رکھنے کی بات ہے تو مولانا بشیر فاروقی صاحب اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. جی سر منانے کا طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کا دور آئے گا, یہ ہمارے دروازے پہ آئیں گے, اچھا گلے سے بھی لگائیں گے, ہاتھ بھی جوڑیں گے, اور کم سے کم میرے بچوں کو نوکری دینے کا ضرور کہیں گے. چلے ٹھیک ہے. جی عبدالنبی بروئی صاحب, اگر الیکشن کا دور آ گیا تو وہی روایتی سیاست ہوگی تو پاکستان میں بھی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے جو بات کیا کہ یہ نہیں آ جائے وہ نہیں آ جائے, دیکھو لانے والا عوام ہوتا ہے, اور لانے والا عوام ہوتا ہے. 7 بجے کے بعد عوام جس کو پارلیمنٹ میں جانے عوام والا کہہ رہا ہے, ابھی عوام کہہ رہا ہے کہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے, اچھا نیا پاکستان سے. خان صاحب کو بھی مطلب لانے والے عوام ہی تھے نا. خان صاحب کو آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, اگر مجھے بتانا میں وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں, آپ یہاں آ جائیں. نہیں, خان صاحب سلیکٹڈ ہے یار. خان صاحب کو جن لوگوں نے لایا ہے وہ بھی پریشان ہے اچھا کہ ہم نے کس بندے کو لایا. اچھا خان میاں صاحب کو لانے والے خوش تھے. جی میاں صاحب کو لانے والے خوش تھے. میاں صاحب کو عوام نے لایا, اچھا عوام نے اس کو ووٹ دیا. اچھا آج مریم پہلے دور میں ضیاء الحق صاحب کا نام عوام تھا. میاں صاحب کو وزیر خزانہ بھی عوام نے بنایا تھا. جی سر وزیر خزانہ بالکل عوام نے لگایا تھا, بالکل عوام نے لگایا تھا. سر ڈکٹیٹر کے دور میں عوام نہیں لگا سکتے ہاتھ مان کے عوام کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. جی سر بالکل عوام نے لایا تھا. آپ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ سر تاریخ تو گواہ ہے نا, تاریخ کا 15 سال کر لیں سر, تو عمر تو میری بہت تاریخ بتائیں گے تو کیا اس وقت تھے ہم. تاریخ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. اچھا اس وقت سے میاں صاحب وزیر خزانہ تھے, اس نے پنجاب میں کام کیا. اچھا اور وہی جو ہے نا کارنامے سے اللہ پاک نے اس کو جو ہے نا اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا. مجبوری ابھی تحریک انصاف کا جو ہے نا عمران خان ابھی وزیر اعظم ہے نا, یہ دوبارہ آ جائے عوام کے ساتھ جو ہے نا کھل کے آ کے ووٹ مانگے. کیوں نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا ہے. اگر یہ ہمیں ابھی وہ دور نہیں ہے. عوام کو ریلیف دے, مہنگائی کو کنٹرول کرے, اپنی جیب سے یہ سارے جرمانے ادا کرے, بجائے ہم پر بوجھ ڈالنے کے. پوچھے سیدھا بات کرو, بنی گالا کو یہ بیچ دے وے. جاتی عمرہ کو آپ نے کیوں نہیں بیچا؟ بنی گالا کو بیچ, ہم تو بڑے بات نہیں کرتے, ہم نے جو کام کیا نا عوام کے لیے. جاتی عمرہ نواز شریف کا جو ہے نا زیادتی پیسوں سے بنا ہوا ہے, چندے سے نہیں بنا ہوا ہے. کسی سے چندہ کر کے اسپتال کے نام پہ پیسہ لگاؤ. بنی گالا میں نواز شریف کے والد صاحب جو ہے نا 1950 سے جو ہے نا 1947 سے وہ خراب پتی تھے. ایک بات بتائیے گا, سونے کا چمچ لے کر کیا بات کر رہے ہو سر؟ ایک بات مجھے بھی بتا دیں, میں نے میاں صاحب کی غربت کا ذکر نہیں کیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی تاریخ, میاں صاحب چھپا کے دسترخوان پہ یہ تاریخ بھی پڑھو, یہ تاریخ بھی پڑھو. جی امیر نہیں, یہ بھی تاریخ پڑھو کہ میاں صاحب کب سے جو ہے نا دولت. تاریخ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے سر. ادھر اس تاریخ میں دور آ گیا نا تو بڑا مسئلہ ہے. قلم آپ کے ہاتھ میں کبھی سچ بھی بولو. نبی بروئی صاحب یہ بھی بتائیے گا سر, قلم ہاتھ میں سر, آنکھیں بھی سب کی ہیں سر, اور جہاں تک بات ہے میاں صاحب کی تو وزیر خزانہ بننے کے بعد ہی 27 شوگر ملز لگائی تھی نا انہوں نے. یہی تو فرق ہے. جی جی, تو اس لحاظ سے تو آپ پاکستانی نہیں ہو سکتے کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. جی کاروبار آدمی جب کرتا ہے اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے, اچھا یہ ایک وزیر خزانہ لگنا ضروری ہے اس کے لیے. بات سنو, کروڑ پتی اس کا وزیر خزانہ, اس کا والد صاحب کاروبار کرتا تھا اس وقت, تمام کاروبار اس کے والد صاحب کے جو ہے نا اس نے نہیں لگا. آپ ایک کون سا کارخانہ نواز شریف نے لگایا ہے؟ سر وزیر خزانہ بننے کے بعد 27 شوگر ملز لگائی. اس کے باپ نے لگایا ہوگا. نہیں, میاں صاحب نے لگائی ہیں سر. اتفاق اس کا ENT نمبر میاں صاحب کے نام پہ ایشو ہوا ہے. رمضان شوگر ملز شامل ہے اس کے اندر. بھٹو صاحب نے اتفاق فاؤنڈری تحویل میں لگایا تھا, عربوں کا ان کا جائیداد تھا. ٹھیک ہے, سیاست میں نواز شریف نے جو ہے نا جی 4 آنے کا فائدہ نہیں لیا ہے. اچھا, یہ میاں صاحب نواز شریف صاحب کی والدہ کی آپ نے بھی سنا ہوگا, جب وہ وزیر اعظم بنے گھر سے اس کا جو ہے نا جی اس کا گھر سے اس کا کھانا جو ہے نا وہ خود اس کی جو ہے نا یہ والدہ کی ٹی وی میں جو ہے نا اس نے کہا کہ گھر سے جو ہے نا اس کا
کھانا آتا تھا، کھانا وہ، یا کیا بات کر رہے ہو؟ اچھا۔ ایک آدمی 4 سال سے کاروبار شروع کرتا ہے، وہ کروڑ روپے کاروبار، بزنس مین اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا کام کرتا ہے یا گھٹانے کے لیے کام کرتا ہے؟ اچھا، تو آپ عمران خان کا پوچھو کہ بنی گالا کہاں سے بنایا؟ چلیں ٹھیک ہے، ان کا چندے سے نمائندہ بھی بنایا۔ میں نے شکریہ ادا کر دیا ان کے نمائندے کا، ورنہ ان سے میں پوچھ لیتا۔ ارشد بخاری صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد بھائی سر، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ راؤ عمران سلیمان صاحب نے دوبارہ آپ لوگوں پہ بندوق تانی ہے کہ اگر اگلی حکومت آئے گی تو اس میں بھی عوام یہ نہیں چاہے گی کہ نون لیگ کا یا پھر پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر بیٹھ جائے سیٹ کے اوپر۔ علی بھائی، آپ راؤ صاحب نے تو بات کر دی، لیکن اس وقت یہ جو ہمارے عبدالنبی بروئی صاحب نے بات کی ہے کہ اس وقت 2021 میں مہنگائی کی طوفان دیکھ کے عوام پریشان ہے، اور عوام کو پرانے پاکستان کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نئے پاکستان کی سوچ لے کے بیٹھے، لیکن اس وقت عوام اتنی پریشان ہے کہ وہ پرانا پاکستان اگر ان کو مل جائے تو وہ سکون میں ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت کو 7 سال ہو گئے، خان صاحب کی حکومت کو KPK میں، اور وہاں کے جتنے MNAs MPAs ہیں جن کو فنڈ ریلیز ہوئے ان کی ابھی تک کوئی آڈٹ نہیں ہوئی، اور وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے فنڈ جو ہے جو ریلیز ہوئے اور اس وقت وہاں پر جو کام ہوئے اس کی کوئی آڈٹ نہیں ہوئی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوا۔ آڈٹ رپورٹ کو مانیں گے سر ارشد بخاری صاحب؟ آڈٹ رپورٹ کو مانیں گے اگر خیبر پختونخوا میں آڈٹ ہوا ہے تو؟ سنیں، ہاں بالکل، جو ان کے MNAs کو فنڈ ریلیز ہوئے ہیں۔ سر یہ باؤنسر آپ کی وکٹ لے گئی۔ سر ذرا بات سنیے گا آپ میری۔ آڈٹ کو اگر آپ مانیں گے تو سندھ کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، سندھ کے اندر 927 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، مانیں گے سر؟ میری بالکل سنیں سر، نہیں، سندھ کے اندر 927 ارب روپے کی، ہاں یا نا میں جواب دے دیں آڈیٹر جنرل سچا یا جھوٹا؟ ہر چیز کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے۔ علی بھائی، اس وقت جو ہے نا ملک بہت مشکل حالات میں ہے۔ اس وقت خان صاحب کو جو سوچنا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا چاہیے۔ عوام صاحب کو خیبر پختونخوا پہ تمنا کر رہے تھے، میں سندھ پہ آیا تو آپ ملک پہ آ گئے، ذرا ایک جگہ رہ کے بات کریں نا۔ سنیں علی بھائی میری بات سنیں۔ اس وقت جو ہے نا اس وقت دیکھا ہمیں اور آپ کو اور سب کو مل کے عوام کا سوچنا چاہیے۔ عوام کے اوپر جو طوفان کا، جو مہنگائی کا طوفان کا ان کو تودا گرایا ہے، اس کو ہمیں ہٹانا چاہیے۔ پیٹرول کہاں چلا گیا، کیسے ہٹائیں گے؟ کہاں جا رہی ہے، اور اشیاء خوردونوش اوور آل، سبزی ہو گئی، دال ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں عوام، جو ہے کس طرف جا رہی ہے؟ علی بھائی اس چیز کو آپ سوچیں۔ خان صاحب کو اس وقت ایک ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس سے عوام کو فائدہ ملے، اس سے عوام کی سوچ جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا نئے پاکستان کا، وہ نعرہ تو درے کے درے رہ گیا، لیکن عوام کو نئی سوچ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ خان صاحب نے ایک کام اچھا کیا ہے کہ لوگوں کی سوچ چینج کر دی کہ اگلی بار خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے۔ باقی خان صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے عوام کو فائدہ ملے، جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ آپ کا ان کا فرینڈلی میچ چل رہا ہے، آپ بات کر رہے ہیں کہ جی عوام نے ریلیف نہیں حاصل کیا۔ جی علی بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، کہ مشترکہ طور پہ جدوجہد اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اگر یہ عوام کے لیے۔ صرف ان سے یہ پوچھے، دونوں سے میرا سوال ہے کہ یہ مشترکہ جدوجہد کے بعد آپ کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے، پہلے ارشد بھائی جواب دے دیں، پھر میں نبی بروئی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ مریم نواز یا بلاول؟ ابھی ان کی منافقت سامنے آ چکی، سیاسی منافقت۔ جی ارشد بھائی سر۔ علی بھائی، یہ جو سیاست داؤ پہ لگ جائے گی اگر مریم نواز کا نام لیا تو؟ سنیں، میں کبھی بھی اپنے قائد کے نام سے ہٹوں گا نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن اصولاً جو ہوتا ہے، سر کسی ملک میں 2 پرائم منسٹر نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب یہ سوال ان سے کریں کہ یہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ کیوں دیں گے؟ اوپر بنتی ہے یہ حکومت، جب بنتی ہے جس کی زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں، شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، جن کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہے انہی کی حکومت بنتی ہے، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا سر کہ آپ لوگ خان صاحب کو گرانے میں ایک ہوئے میں، جب آپ لوگ جو ہے اقتدار کی بات آئے گی تو آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپس کی بات ہے، منا لیں گے ایک دوسرے کو، منا لیں گے۔ جی نبی بروئی صاحب، جی سر منا لیں گے۔ یہ پوچھا کہ انتخابی نشان کیا ہوگا؟ بتا دیں گے، سب کچھ بتا دیں گے۔ اچھا جذباتی نہیں ہو جاؤ میرے بھائی۔ جی نبی بروئی صاحب، جب سوگنوں کی لڑائی ختم کر دیں سر، کی جمہوریت پہ جی نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ کی سین ہوئے تھے، جی اس کے بعد الیکشن ہو گئے، بالکل، محترمہ شہید ہو گئے، جی اس کے بعد تقریریں ہو گئیں، زرداری صاحب کی تقریر، ضیاء الحق کی پیداوار، تقریریں ہوتے رہتے ہیں، پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ جی عوام نے ووٹ دیا، جی
पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, अच्छा, नवाज शरीफ ने उसको वेलकम कहा, ठीक है अवाम ने आपको जो है ना, उसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने केसेस बना दिया आप पे, वो एक अलग मामला है, बनाया या ये कहां से केस कहां ले बनाया। गए? अच्छा, आप सवाल कहते वजीर आजम की, फिर बीच में लाते हो जो है ना केस चले ठीक है, आप अपनी बात कर लें, फिर मैं सवाल केस को करूंगा। अलग वो उस पे रखो। आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। चले ठीक है, उसके बाद जो है ना 2013 में जी जी, इलेक्शन हुए, अवाम ने मियां साहब को वोट दिया, अच्छा, नवाज शरीफ वजीर आजम हो गए। जी जी, फिर तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने धरना दिया, अच्छा, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने कहा कि हम मुंतखब वजीर आजम के साथ है, हम उनके साथ देंगे, अच्छा, हम उनको मौका देंगे। अच्छा, 5 साल पूरा हो गया, फिर सेलेक्टर आया जिसको जो है ना सेलेक्ट करके लाया। अच्छा, नहीं आप बीच में एक चीज मिस कर नहीं, रहे हैं। आप बात तो सुनो ना। अच्छा, फिर असेंबली के अंदर जरदारी ने, मियां साहब ने जो है ना, सब ने कहा कि भाई आप सेलेक्ट होके आए हो, अगर आप कानून को फॉलो करोगे, अच्छा, दस्तूर के मुताबिक चलोगे, आवाम का खिदमत करोगे, हम आपका साथ देंगे। जी, दोनों ने कहा, हमारी भी पार्टी ने और पीपल्स पार्टी ने। उसके बावजूद ये चोर करप्शन हासिल कुछ इसको नहीं हुआ। आज अवाम के अंदर ये कोयटा में जो धरना हुआ था, वो इसी अवाम के जो है ना कार गजब से डर रहा था, जाऊं या नहीं जाऊं। मरियम साहिबा वहां पहुंची, बिलावल वहां पहुंचे, फिर उसने कहा कि आप उनको दफनाओ, फिर मैं आऊंगा। अच्छा, फिर जाके किसी मखसूस जगह पे उनको जो है ना चंद लोगों को बुलाया। अच्छा, देखो लीडर इसको नहीं कहते, सिक्योरिटी रीजन की वजह से लीडर वो है। सर, मैं एक मिनट चाहूंगा, एक मिनट क्या चाहूंगा। अच्छा, चले जी, मरियम इमरान भाई साहिबा साहब, की एक सिक्योरिटी मिनट देखो जी, कंक्लूड करने से टाइम खत्म हो गया। बेनजीर जो है ना सिक्योरिटी का मसला था, मैं चाहूंगा शहीद हो गया, लेकिन आवाम से जो है ना लीडर नहीं डरता है, इतना डरपोक लीडर नहीं होता है। चले ठीक है जी, मैं ये चाहता हूं कि इन्होंने मिसाक जमहूरियत का जिक्र किया। इन दोनों रहनुमाओं में मिसाक जमहूरियत के अंदर ये भी तय था कि जो इंतखाबात वो शिफाफ होने चाहिए। अब ओपन बैलेट के जरिए सेनेट में इंतखाबात होने जा रहे हैं, वही मिसाक जमहूरियत की शिक है। या तो अब इस मिसाक जमहूरियत को गलत कहते हैं, अगर सही कहते हैं तो मैं समझता हूं सेनेट में खान साहब का साथ दे फिर। चले ठीक है, अरशद बुखारी साहब सर फाइनल कमेंट, उसके बाद मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। कुछ कहना पसंद करेंगे राव इमरान सुलेमान साहब की बात के ऊपर? सर बात यह है कि मैं बस आपके चैनल के तवज्जुह से खान साहब को पैगाम देना चाह रहा हूं कि आवाम के ऊपर रहम करें, आवाम का साथ दें, आवाम को मुश्किल की घड़ी से निकालें, आवाम को इस महंगाई की तूफान से निकालें। हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हम ये नहीं चाहते इस वक्त जो आवाम को मुश्किल घड़ी की तरफ धकेला गया है, बस हम ये चाह रहे हैं कि आवाम को इस मुश्किल हालात से निकालें, क्योंकि मजदूर तबके के लोग जो है इस वक्त बड़े क्राइसिस में चल रहे हैं और नहीं होना चाहिए इस तरह, क्योंकि ये मुल्क गरीब आवाम का मुल्क है। इसी आवाम ने इनके कारकुनों ने मास्क बोला है, इनके कराची में बहुत शुक्रिया अरशद बुखारी साहब, आपका शुक्रिया। अब्दुल नबी ब्रोही साहब PMLN से मेरे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। राव इमरान सुलेमान साहब मेरे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट। इमरान भाई आपको भी शुक्रिया, जबकि मुसर्रत शाह साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुकी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में जो चीजें सामने आएंगी, बहुत सन्नाटा सा हो गया, आवाम को नहीं पड़ी जी अब किसी भी चीज़ की। जिसको पकड़ना है पकड़ो, जिसको छोड़ना है छोड़ो, जिसके खिलाफ एहतजाज करना है करो, जिसके खिलाफ मुजाहरे करने हैं करो, लेकिन खुदारा आवाम को उनके हाल पे ना छोड़ो। आवाम का हाल बेहतर करने के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, वरना सही मानों में जो बात आप लोगों की जानिब से की जा रही है, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, महज हवा में फूल झड़ी छोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह।